بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ایسی جگہ ہیں جہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے اور حکم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، روایت ہے صحیح الجامع کی 729، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 7 آیات میں سے ایک آیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے اور پڑھنے کی بات کی ہے، جب بھی قرآن مجید کی کسی سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سوائے سورت توبہ کے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1498، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا انزلت علی آنفا سورہ، ابھی مجھ پہ ایک سورت کا نزول ہوا ہے۔ پھر آپ نے سورت سنائی اور کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت بھی سنائی، لیکن سورت سے پہلے بسم اللہ سنائی، اور کتنی بسم اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جگہ جہاں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے، جب آپ قرآن مجید کی ایک سورت کو ختم کر کے دوسری سورت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں سوائے سورت توبہ کے، تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4864، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پہچانتے نہیں تھے کہ دوسری سورت شروع ہو گئی ہے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہ ہو جاتا۔ تو ہر نئی سورت کے آغاز میں جب ہم ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تو آپ پہچانتے کہ پہلی سورت پوری ہو گئی ہے، اب نئی سورت کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھی جب لکھا ہے تو وہاں 786 نہیں لکھا، بسم اللہ نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ ہرقل کو خط لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد اللہ من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم۔ بسم اللہ لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف۔ 5ویں جگہ آپ کوئی بھی ایسا پیپر تیار کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں دوسروں کو بھی آپ کو پوری لکھنی چاہیے۔ 6ٹھی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلمز کو دعوت دی ہے، جتنے نان بلیورز تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کا نام ہے، لیکن آپ نے دعوت دیتے وقت پوری بسم اللہ لکھ کے بھجوائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح الجامع کی روایت 2820، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، پھر فرمایا من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم
یؤتک اللہ اجرک مرتین. دعوت اسلام جب پیش کی ہے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے اور پورا لکھوایا. 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی قبیلے کو امان دی ہے، جب معاہدہ ہوتا، جیسے آپ نے مدینے میں جا کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ کرتے، کسی کو امان لکھ کے دیتے، تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری